ان ساری باتوں کے باوجود، ان کاز کے باوجود تو میں نے بڑے تحمل سے کام کیا، اور خلیق صاحب کے وہ سکھائے ہوئے سبق کے مطابق میں نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، اور نہ ہی ان کی سطح پہ جا کے میں نے بات کی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اعتراضات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، ہم نے جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شیلڈز بھی موجود ہیں، ان کی ادبی خدمات کو ہم نے سراہتے ہوئے ان کی شیلڈز بھی رکھی تھیں، ان کے سرٹیفکیٹس بھی بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی تک وہ موجود ہیں، اور ہم ان کو پھر بھی خلیق صاحب کا یہ فیصلہ ہے اور ہماری باقی جو انتظامی ہے کہ ہم ان کو ہر صورت میں وہ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، چاہے ان کا جتنا بھی حصہ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں تو یقیناً شاید کچھ لوگ یا تو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب آپ حلقہ باب ذوق راولپنڈی کی بات کر رہے تھے، تو دیکھیں ہم نے جتنے بھی ایکٹیو سیکٹریز تھے، جیسے پہلے خلیق صاحب بھی تذکرہ کر چکے ہیں، ہم نے لاہور سے محترمہ فرح رضوی صاحبہ کو بھی کہا، ہم نے نرگس جہاں زیب صاحبہ کو بھی بلایا، اور مقصود وفا صاحب فیصل آباد سے، یا دیگر جتنے برانچز ہیں جو ممکن تھے، جو قریب تھے، تو نہیں ممکن ہے، ہم نے سب کو کہا، مطلب جو پہنچ پائے، وہ تو موسمی حالات کی وجہ سے بھی کچھ موٹر ویز بند ہوئے اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تو وہ نہیں پہنچ پائے، لیکن جو اب یقیناً پنڈی والے پہنچ سکتے تھے تو وہ پہنچے ہیں۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر وہی بات ہے کہ پیرامیٹرز ہم نے رکھے تھے کہ اب اسلام آباد حلقے کی چونکہ ادبی خدمات کا وہ معاملہ تھا، تو اس میں سب سے زیادہ پریفرنس تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام آباد حلقے کے لیے سب سے، اور یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ حلقہ باب ذوق جو ہے وہ چاہے وہ نئی دہلی میں ہو، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں ہو، وہ حلقہ باب ذوق ہی ہے، لیکن ہر چونکہ برانچ کا ایک جو اپنا ڈیکورم ہے، ان کا اپنا کام ہے، اپنی سنسیئرٹی ہے، سنسیئرٹی کی بات بھی چھوڑ دیں، دیکھیں نا قربانیاں بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے نا، ایک برانچ کا اپنا پروسیس ہوتا ہے، اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے، دوسری برانچ کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حلقہ باب ذوق اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم ان لوگوں کو تو نہیں شامل کر سکتے، یا ان لوگوں کو بھی ہم مجلس صدارت میں جو حلقے میں آتے رہے ریگولر، جنہوں نے ٹائم دیا، جنہوں نے وقت دیا، جنہوں نے اپنی توانائیاں خرچ کی، جنہوں نے اپنے فنکشن چھوڑے، جن لوگوں نے فنڈ ریزنگ میں ہماری مدد کی، اور یہ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں تھا نا، یہ چھوٹا موٹا فنکشن تھا۔ ایسے فنکشن تو بڑے بڑے ادارے بعض دفعہ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ فنڈ شیئر کیے، ظاہر ان کی بھی اہمیت ہے، انہیں بھی ہم بالکل اہمیت ہے جناب، دیکھیں نا آخر ان کو کوئی پین تھی نا، جی، تو انہوں کہ نے جس کی بنیاد پہ وہ حلقے کو کوئی چیز سمجھتے تھے، تو تبھی انہوں نے اتنا بڑے مطلب اقدامات اٹھائے۔ دیکھیں اتنا بڑا بجٹ تھا، اور اس بجٹ کو آپ دیکھیں کہ 12-15 لوگوں نے کور کیا، ٹھیک ہے، ہم نے ہر ممبر کو نہیں تکلیف دی، ہمیں پتہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، تو یہ ایک اصل میں ایک بڑا ایم تھا۔ جب آپ کے پاس بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس ایک بڑے سطح کا کوئی کام ہوتا ہے، تو پھر آپ کو حوصلے بھی بڑے رکھنے پڑتے ہیں، اور یقیناً اس طرح کی چیزیں جب آپ کے سامنے آتی بھی ہیں تو آپ کو بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو بھی جگہ دینی پڑتی ہے۔ میں تھوڑا روکوں گا کہ حلقے میں گروپ میں کرونا کے دوران آپ کے ساتھ بھی دو دفعہ ایسا کوئی سلسلہ ہوا تھا، لیکن آپ نے جو ہے حلقے کو بچانے کے لیے، اس کی ساکھ کو مینٹین کرنے کے لیے کئی قربانی دی، کچھ چیزیں آپ نے ایسی بالکل ایسا ہے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، انڈیویجول سطح پہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں امتیاز صاحب کہ جب آپ کے سامنے کاز بڑا ہوتا ہے، آپ کے گولز بڑے ہوتے ہیں، آپ کے ایمز بڑے ہوتے ہیں، آپ کے آبجیکٹیوز بڑے ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹی چیزوں کو آپ کو دل کو کشادہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یقیناً جو میری سوچ ہے، جو میری فکر ہے، یا جو میں سوچتا ہوں وہ دوسرا نہیں سوچتا، ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، کچھ لوگ ذاتی سطح پر سوچتے ہیں، کچھ لوگ اجتماعی سطح پہ سوچتے ہیں۔ تو میرا جو موٹیو ہے
میرے ساتھ میرے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ انہوں نے آج دن تک میری پوری جوائنٹ سیکرٹریشپ کے دوران کبھی میرے ساتھ انہوں نے میرے سے ناراضی نہیں کی، کبھی ان کو میرے پہ اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے مجھے بڑا فری ہینڈ بھی دیا، اور یہ چیزیں مطلب اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے میرے لیے اپنی ذات کو نمایاں کرنا کبھی بھی مقصد نہیں رہا۔ آپ جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، جس طریقے سے خلیق صاحب نہ کبھی صدارت نہ کبھی کس طرح کا معاملہ، حتیٰ کہ میں پہلے جب جوائنٹ سیکرٹری نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ میں بڑے بڑے دلیری کے ساتھ تنقید بھی کرتا تھا، میں لوگوں پہ بات بھی کرتا تھا، اعتراضات بھی آتے تھے، اور مطلب اس پہ مطلب رسپونڈ بھی کرتا تھا۔ لیکن اب جب آپ انتظامیہ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور اپنی ذات کو پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے، پرائیورٹی چینج ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ جن چیزوں پہ آپ رد عمل دینا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ تنظیمیں چلانا، ادارے چلانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو بڑا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اگر کوئی چیز حلقے میں پیش ہوئی ہے اور سیکرٹری صاحب اس پر کوئی تنقید کر رہے ہیں، سخت جملے کہہ رہے ہیں، تو پھر لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیے جی، ایک تو حلقے میں بلاتے ہیں، پھر اوپر بے عزتی بھی کرتے ہیں اور اتنی سختی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اس کے حق میں بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، تو سیکرٹری شپ کر رہے ہیں، سیکرٹری ہیں تو انہیں تو بات ایسی ہی کرنی ہے، ظاہر ہے ان کی فیور ہی کرنی ہے، تو یا دھاک بٹا رہے ہیں یا پھر وہ فیور کر رہے ہیں، انجمن ستائش بامی کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ادب میں تنقیدی شعور ہے وہ سطح پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ابھی بھی، جس سطح پہ ہونا چاہیے۔ حلقوں کے اندر تو وہ چیز موجود ہے، لیکن ہمارے بہت سارے شعراء ہیں، بہت سارے اتباع ہیں جو حلقوں کا ایسا نہیں بنتے۔ اور کیوں نہیں بنتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حلقہ نشاندہی کرتا ہے، وہ اس کی خامیاں بھی نکالتا ہے، اس کی خوبیاں بھی، یعنی محاسن کی بھی بات ہوتی ہے، اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور یہ حقیقی ادب کی طرف ایک مثبت قدم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ادب تنقید کے اس بٹے میں سے گزرتا ہے نا، تو پھر آپ آپ اس کو بہتر کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں نا، جب ان کی کتابیں شائع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، یہاں پہ اوزان کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ربط نہیں ہے، یہاں پہ تکنیک نہیں ہے افسانے کی، تو اس وقت کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پبلش ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو تنقیدی حلقوں کے اندر بیٹھنا اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ حقیقی ادب اس کی روح کو سمجھتے ہیں، اور پھر آپ ادب کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح مطلب بہت سارے ایسے جملے ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ نہیں استعمال کر سکتے، آپ کو اپنی معیار کے اندر جو ہے نا وہ بہتری لاتے ہیں۔ خلیق صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو کی نیازی صاحب نے، بڑی اچھی گفتگو کی، مجھے یہ بتائیں کہ ادب کی روایت جو ہے اس میں تو گولڈن جوبلی نہیں ہے، اس میں موسیقی کا اس طرح سے نہیں ہے، کبھی شادر نادر بلو ونس ان دا بلو مون اگر کبھی ہوا ہو، آپ نے حلقے کی جو روایت ہے اس سے کہیں جا کے انحراف بھی کیا اور کہیں جا کے اس کو ایک نئی ڈائمنشن بھی دی، اور ادب اور ثقافت اور فن کو لیتے ہوئے، میں فنون لطیفہ کو آپ نے باوجود لوگوں کے اعتراضات کے اس کو لے کے چلا اور ایک نئی روایتیں بھی آپ نے قائم کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا میں لاہور کے حلقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں فیصل آباد کے حلقے کے حوالے سے بات کروں، میں ساتھ پنڈی کے حلقے کے حوالے سے بات کروں، آپ نے تھوڑا سا یہ کشادگی رکھی ہے، یہ بھی اعتراض آپ پہ ہے کہ آپ نے جی حلقے میں دیکھیں کیا کرا رہے ہیں، تو اعتراض یہ پازیٹیو اعتراض ہے کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اصل اس میں بھی دو گروپ ہیں، ایک تو پازیٹیو ہے اس وقت کہ جی حلقے کی روایت کو ریوائول ہونا چاہیے، مطلب اتحاد کا ٹائم آ گیا، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دوبارہ سے بیٹھ کے شعراء اتباع کو بیٹھ کے اس پہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ صاحب جو حلقہ روبی ذوق کی کسی نے کتاب پڑھی جو یونس جاوید نے تھیسس لکھا تھا اس پر، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حلقہ جو ہے اس کے جو اس کے آئین ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں حلقے کے، جب یہ حلقے کی بنیاد رکھی گئی تھی
تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ادب، ثقافت، علم اور تمام سماجی علوم کے حوالے سے حلقے کی ہے. دروازے کھلے ادب اگرچہ پہلے سب سے ذوق ہے، پہلا بس. اس کا زینہ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے تو لاہور کے جو احباب ہیں وہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کو روایت سے علم نہیں ہوتا، وہ اسے جانتے نہیں ہیں، تو اس لیے اعتراض کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارے جو خان صاحب تھے، جو گانے والے تھے استاد، بڑے بڑے استاد وہاں پہ حلقے کے اجلاسوں میں، وہاں پاکٹی ہاؤس میں بھی آتے تھے، پھر حلقے کے اجلاسوں میں بھی شامل ہوتے تھے. ان سے باقاعدہ راگ غلام سنے جاتے عباس تھے، کو یہ ان کے کسی غلطے بڑے کا اٹھا جی جی کے بڑے بڑے راگ گائے گئے، بڑے بڑے پروگرامز ہوئے اور پھر یہ. اس پہ اچھا، تنقیدی گفتگو بھی اسی ہوئی. طرح جو مصوری کے ہیں تمام بڑے استاد اللہ بخش اور چغتائی، یہ لوگ حلقوں میں ان ادیبوں کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے اور حلقے کی اس روایت میں. اچھا سنیے، اس کے علاوہ یہ تو ہوا، اسلام آباد میں بھی ہم نے یہ دیکھتے رہے اور اسلام آباد میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. میں نے خود نوازش حضربی کے ساتھ اس کا ایک پروگرام کیا تھا، اسے جی، بلایا بالکل تھا. مجھے یاد ہے. آپ کو یاد ہے کی بورڈ ان کے پاس کی بورڈ تھا اور انہوں نے یہاں پر پروگرام کیا تھا. یہ جب میں 2000 کے قریب کی بات جی، ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اچھا، یہ پروگرام ہوا. ایک میں نے اپنے شاہ صاحب جو ہیں اپنے مصور عباس شاہ صاحب، ان کو ایک بار میں نے حلقے میں دعوت دی. وہ اپنی جیپ پر اپنے تمام مجسمے، بڑے بڑے مجسمے جو کہ پوری طرح اس کے اندر آ بھی نہیں رہے تھے، ان کو وہ اپنے جیپ میں لے کر آئے. یہاں ہم نے حلقے میں پلیس کیے، تمام کارنرز میں وہ مجسمے رکھے. اختر عثمان بھی اس محفل میں جی، موجود بالکل تھے ٹھیک ہے. اور ان سامنے رکھے ہوئے مجسموں پر ہم نے گفتگو کی. ان کے اسکلپچرز پہ بات کی تھی. اس طرح ایک بار ایسا ہوا کہ مصوری کا تھا، تو جو ہمارے دوست ہیں لطیفی صاحب، اقبال لطیفی، جن کے بارے میں ابھی بھی پروگرام جی، کیا، جی. ان کے تمام جو مصوری کی فن پارے تھے وہ میں نے دیواروں پہ آویزاں کیے اور اس پر ہم نے بات کی تھی. اس طرح موسیقی کے ابھی آپ کے سامنے وجی نظامی کو بلایا، اور تو عبدس ہاشمی یہ کو سب چیزیں جو ہیں ادب، علم اور ثقافت اور فنون، یہ سارے حلقے کے مقاصد میں موجود ہے. اور لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ مکھی پہ مکھی ماریں، وہی روٹین کے افسانہ، نظم، غزل پہ بات کریں. اس کے علاوہ موضوعات، سیمینارز. اچھا، لوگوں نے کہا کچھ کتابوں کی تقریبات ہیں، تو تقریبات ہم نے تجزیاتی مطالعے جو دور کی آواز ہے منشا صاحب کا، تو وہ تقریب بھی تھی، حلقے میں تھی نا، جس پہ اشفاق صاحب آئے تھے، اشفاق احمد صاحب بانو قدسیہ آئے تھے، تشریف لائے تھے. جو ٹاواں ٹاواں تارا ہے کتاب منشا یاد صاحب کی، پنجابی کا ناول تھا، اس پر احمد فراز نے صدارت کی تھی اور امجد اسلام امجد میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. یہ ساری تو باتیں یہ سارے درست ہیں. پروگرامز ہیں. یہ آپ نے بڑی تفصیلی بتایا. جی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، میرا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ ساری روایتیں اور یہ سارے ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے نا یہ ساری چیزیں، پھر کیوں لوگ اس طرح سے وہ بے بہرا ہیں؟ مطلب ایک معلوم نہیں ہوتا نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا حلقے کی روایت سے. پھر آپ آئین کے اوپر ایک پروگرام حلقے میں کیوں نہیں کرتے کہ عام لوگوں میں، مطلب آپ پہ یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ سے آئین کی کاپی مانگی گئی تو وہ آپ نے نہیں دی، وہ اس کی وجہ کیا تھی، لیکن اس پہ نہیں جاتے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ہمارے حلقے میں، لوگ آتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو دروازہ کھلا ہوا ہے، تو آپ ایک پروگرام حلقے کے آئین کے اوپر کیوں نہیں کر لیتے تاکہ وہ ساری کنفیوژن جو ہے ایک دفعہ دور ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر اشتہار بھی ہو جائے کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ تو وہ 3310 والا تو زمانہ رہا نہیں، اب تو بہت حالات. تو آپ نے ایک ڈائمنشن بھی دی اور بڑا بولڈ اسٹیپ لیا، اور آپ کے بغیر نہیں لے سکتا. ڈاکٹر وحید نے اپنی گفتگو میں اس بات جو گفتگو کی ہے انہوں نے گولڈن جوبلی پر، تو انہوں نے کہا کہ اشتہار کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ، اور افتخار عالم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ادیب کو خاموش رکھتے ہیں آپ، تو اسے بولنے کی آخر میں اسے بھی بات کرنے کی اجازت ہو. تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بھی اس بات پہ کبھی میں سہمت ہوں اس بات پہ کہ آپ ضرور بات کریں. اور اگر سب لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، صاحب صدر بھی اجازت دیتے ہیں، اور اگر سب لوگ اس پہ متفق ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آخر میں اگر کوئی، ہاں، جو جیسے کوئی خاص ٹاپک ہوتے ہیں اور اس کی ٹاپک کی سمجھ نہ آئے، تو کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ کوئی مختلف قسم کا ادب قسم کا کوئی موضوع ہے جس پر لوگوں کی کمانڈ نہیں ہوتی، یا سائنس کا موضوع ہے، یا فکشن کا کوئی ایسا پہلو ہے
یا پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو جدیدیت کی بات نہیں سمجھ، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ابتدا میں کچھ تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق بتا دیں، یا پھر تو ون لائنر بتا دیں۔ پہلے تو ہے، آخر میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بعد تو لوگ شور مچاتے ہیں۔ تو اختر عثمان نے کہا کہ اس میں تو ہم وہ جو بات ہوئی تھی کہ ہم پہلے ہی جو آج مختلف تحریکیں چلی ہیں کہ ادیب کو غیر حاضر سمجھا جائے اور ادب ہی، تو یہ تو ہمارا حلقہ تو کرتا ہے کہ ادیب بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہم اسے غیر حاضر سمجھتے ہیں، اور تو یہ اگر کوئی کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو اس بات کے حق میں ہوں، جو بھی تبدیلی مثبت تبدیلی آئے تو وہ کرنی لیکن چاہیے۔ خلیل صاحب آپ کوئی ایک اجلاس اس پہ بلا تو دینا، اگر آپ انیشیٹو، چونکہ میں یہ سوال آپ کے اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس گولڈن جوبلی تقریب مجھے تیزی سے لیے بولنا پڑتا ہے کہ میری بات آپ لوگ کاٹ دیتے ہیں، تو مجھے پھر زیادہ سپیڈ سے بولنا پڑتا ہے کہ میری بات کہیں کٹ نہ جائے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میری بات ابھی مکمل، میں دوسرے اجتہاد کی اور باتیں ہیں جو کہ جیسے میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں، آپ ان کو یوز کریں، جیسے اب جو زوم ہوتا ہے، اب تو اب ان کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ایسے تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے کہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اتنی ہی محنت کر سکیں اور باقاعدہ وہ چیزیں نصب کریں، لگائیں، پھر وہ کریں۔ تو سر بات یہ ہے کہ اس میں نا یہ چونکہ میری فیلڈ سے ریلیونٹ ایک سوال آ گیا، اصل میں ابھی جب کرونا کے دور میں کلاسز کا انہوں نے وہ کیا تھا کہ بہت ساری یونیورسٹیز آن لائن کلاسز لے رہی تھی، بہت سے اسکول کالجز بھی لے رہے تھے، تو وہاں پہ جو دور دراز کے لوگ تھے جو پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں بیٹھے، تو ان لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ بنا تھا کہ اور انہوں نے بغیر کسی اس کی پروموشن دے دی تھی ان سیمیسٹرز میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ کہیں پہ 4G آ رہا ہے، کہیں پہ 2G آ رہا ہے، کہیں پہ 3G آ رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیٹ کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جانا۔ آپ بڑے بڑے اداروں میں اگر دیکھ لیں تو اس میں بھی یہی مسائل آتے ہیں کہ بڑی بڑی کانفرنسز کے دوران وہاں پہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ۔ ادب کے کتنے اداروں میں نے سیمینارز میں شرکت کی، تو وہاں پہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ مسائل ہوتے ہیں، ٹیکنیکل پرابلمز ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ حلقے کے اجلاس کو ریکارڈ کیا جائے اور اس کو اپلوڈ کر دیا جائے، لیکن اگر ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں جو بیرونی ان پٹ ہے جو آن لائن کی ہے، تو اس ان پٹ کو لینا بھی پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس سطح پہ کرتے ہیں، میں ملٹی میڈیا درکار ہے، اگر گوگل میٹ پہ یا زوم کے تھرو یا کسی اور ویڈیو لنک کے ذریعے اگر کوئی ہم برطانیہ سے، برمنگھم سے، کہیں سے بھی کسی ادیب یا شاعر کو لیتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ فلیش کرے گا اسکرین پہ، اس کی گفتگو سامنے آئے گی، اس کے لیے آڈیو انتظامات چاہیے، ٹیکنیکل ڈیوائسز چاہیے، ہمیں اسٹاف بھی چاہیے، اور جب ہم یہیں پہ انہیں ہمارے لوگوں سے جب ہم فنڈ اس کے لیے ریز کرنا شروع کریں گے، مسئلہ بن جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہو چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم کر ہی رہے ہیں آلموسٹ، جیسے وائس ریکارڈ کرتا ہوں میں اب آج کل، ہم نے یہ ایک تھوڑی سی کیا ہے کہ تاکہ جو ہمارے شہر سے باہر اور ملک سے باہر جو ہمارے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے تو میں اس میں کر دیتا ہوں، کم از کم سب کے نہ صحیح تو صدارتی کلمات یا کسی نے اہم گفتگو کی ہے تو وہ ہم لگا دیتے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، کاروائیاں شائع ہوتی ہیں، ہماری کاروائیاں ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو میرے پاس ادبی گروپس ہیں اس میں یہ خبریں لگا دیتے ہیں اس کی، اور وہ اس کا مطلب دائرہ کار بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ اسے فیس بک پہ لگایا جائے اور وہ کاروائی آن لائن چلتی رہے، اور وہ تو وہ اس کے لیے تھوڑا پھر بہت ہمیں تردد کرنا پڑتا ہے، اقدامات ایسے کرنے پڑیں گے ہمارے لیے ابھی سر دست مشکل ممکن نہیں ہوتا۔ جی امتیاز صاحب، وہ جو آپ نے سوال کیا تھا آئین کے حوالے سے، وہ تو میں ضرور تلاش کروں گا اور اسے میں پرووائڈ بھی کروں گا، وہاں پہ گروپ میں بھی لگا دوں گا۔ منشا صاحب نے اپنی بایوگرافی میں لکھا تھا کہ میں نے جب حلقہ کی بنیاد رکھی تو پھر ہم نے اس کا آئین جو ترتیب دیا تھا، حلقے کا آئین، اسلام آباد کے حلقے کا آئین، تو وہ تو وہی ہے جو کہ حلقہ ارباب ذوق کا بنیادی ہے، جو لاہور مرکز سے جو تیار ہوا تھا، تو اس کی روشنی میں ہم نے یہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک شک ہم نے ضرور رکھی تھی، وہ ایک
اس وقت اپنی انتظامیہ سے مشاورت کر کے کہ جو صاحب بھی اس کی انتظامیہ سے متعلق ہوں گے، سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری، اس کے لیے یہ شکل لازمی ہوگی کہ وہ اسلام آباد سے اس کا تعلق ہو، یا وہ اس کا گھر ہو یا اس کی ملازمت ہو، دونوں میں سے ایک چیز اس کی ضرور ہونی چاہیے، تو تبھی وہ حلقہ کی انتظامیہ سے اہل ہو سکتا ہے۔ مجلس عاملہ کی بات نہیں، صرف انتظامیہ سے یہ انہوں نے کیا تھا، تو وہ ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اور باقی یہ کہ میں نے کافی کام کر لیا، آپ کے سامنے ہی ہے، بہت 6 سال سے کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے جوائنٹ سیکرٹری سے بھی کہتا ہوں اور اپنے دونوں معاونین سے بھی کہ آپ کی اتنی میں نے ٹریننگ کر دی ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے حلقہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ابھی تک وہ تو مانتے نہیں ہیں اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ادھر ہیں، میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ایک روز جانا ہے، باہر ہی جانا ہے اپنی فیملی کے پاس، تو جب میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اسے تب ٹیک اوور کریں گے۔ جب میں نے اس کو سنبھالا تھا تب بھی میں نے ان سے ہی ریکویسٹ کی تھی، منظر صاحب سے، اقبال آفاقی اور میشا صاحب، تو انہوں نے ہی مجھے زبردستی وہ کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ اسی چلائیں۔ اور جب بھی میں ان سے یہ بات کرتا ہوں تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں، اسے چلتا رہنے دیں۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک رننگ پوزیشن پہ لے آیا ہوں اس کو اچھی جگہ پر، تو کم از کم یہ اس کا معیار ٹھیک ہی رہنا چاہیے، معیار اس کا کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری امید مجھے ہے کہ میرے بعد بھی میرے جوائنٹ سیکرٹری نیازی صاحب تو اس قابل ہیں، کم از کم اگر یہ اس کو قبول کریں گے تو یہ اس کو سطح سے نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو چلتا رہے۔ باقی میں جہاں بھی ہوں گا، ملک میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، میری خواہش ہوگی کہ میں ان سے ان ٹچ رہوں اور ان سے کہوں کہ آپ حلقے کو دیکھتا رہوں، وہ مشاورت اور ان کو حوصلہ دیتا رہوں، ان کی رہنمائی جو مجھ سے ہو سکے میں کرتا رہوں گا۔ تو باقی جو اہم بات تھی وہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ منشا یاد صاحب کی جو فیملی ہے وہ مجھ سے اس بات میں بہت خوش ہے، میرے گھر والے اور میرے بھائی اور میری فیملی اس بات، کیونکہ حلقہ ہماری فیملی میں ایک خاندان کی طرح ہے، اور سب کو معلوم ہے حلقہ منشا صاحب جب بھی کوئی تقریب کرتے تھے، جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو وہ اس طرح شیڈول کرتے تھے کہ حلقے کا دن جو ہے نا وہ اس پر مس نہ ہو۔ تو میرا بھی یہی ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اگر کہیں بھی شہر سے باہر جانا ہے تو کوئی ایسا دن رکھیں کہ جو حلقے کا، کیونکہ میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ 6 سال میں، یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، شاید میں نے ایک چھٹی کی ہے، پوری 6 سال میں ایک چھٹی کی ہے، اور وہ بھی مجھے کسی شادی میں شرکت کرنا تھی۔ نیازی صاحب اس بات کے ضرور گواہ ہیں، اس بات کے کہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ میں بیمار بھی ہوا، مجھے کرونا بھی ہوا، مجھے 1-2 بار میں کافی زیادہ بیمار ہو گیا تھا، لیکن اس بیماری میں بھی مجھے پھیپھڑوں کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا، تو اس کے باوجود میں نے ایک چھٹی بھی نہیں کی، اس بیماری میں بھی میں حلقہ کو آتا رہا۔ تو میں اس بات نے تو میں نے خود کو پر پروو کیا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو، میں اگر ڈیووشن کے ساتھ کسی چیز کو کرتا ہوں، اور حلقہ تو میری پرائورٹی میں سب سے زیادہ ہے۔ جیسے افتخار عالم صاحب نے کہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی حلقے کے لیے وقف کر دی ہے، برباد کر لی ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں، بربادی کچھ نہیں ہے، حلقے کے لیے بہت انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کام ہے کہ ہاں جی یہ تو وقف کرنا پڑتا ہے، بھی ہے خلیق صاحب، کہا کہ وقف کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں جس سطح پہ خلیق صاحب نے حلقے میں کام کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیکرٹری، میں تو ابھی سیکھنے والے لوگوں میں ہوں، اور انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے، اور میں نے ہمیشہ انہیں یہی بات کہی ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں، اور جس سطح پہ آپ پین لیتے ہیں حلقے کی، اس سطح پہ ہم لوگ نہیں لے سکتے۔ پھر جب میں نگاہ دوڑاتا ہوں کہ حلقے کے سیکرٹری کون رہے ہیں، تو میرے سامنے اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں جن کے مقابلے میں مجھے اپنی ذات جو ہے وہ اتنی معتبر نہیں نظر آتی۔ تو جوائنٹ سیکرٹری ایک ایسی پوسٹ تھی کہ جس کو میں نے پھر بھی اس وجہ سے بھی قبول کر لیا کہ مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، مجھے رپورٹنگ کرنے کا، کارروائیاں لکھنے کا موقع ملے گا، مجھے لوگوں کی گفتگو سننے کا موقع ملے گا۔ بڑے اہم لوگ ہمیشہ حلقے میں آتے ہیں، اور جن کا جو ذہنی سطح بڑی بلند ہوتی ہے، اور بڑے اعلیٰ مظاہر اور جو ہے نا وہ سرمدی صلاحیتیں ان کے اندر بڑی موجود ہوتی ہیں۔
تو وہ سیکھنے کا جو موقع ہے وہ اس کو میں نہیں گنوانا چاہتا تھا. لیکن سیکٹری کی سطح پہ جس سطح پہ خلیق صاحب نے کام کیا اور جتنے انہوں نے بڑے اہم انیشیٹوز لیے ہیں، جس طرح سے گولڈن جوبلی کا آئیڈیا لے کے آئے، جس طریقے سے اور یہ کورونا کے دوران آن لائن اجلاسز کا جو ہے وہ انہوں نے سلسلہ کیا، اور یہ جتنے بھی معاملات تھے یہ انیشیٹو یہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ منشا یاز صاحب کے بعد یا ان کی جو فیملی کے میں یہ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن میں جو مطلب ہلکا جس طرح سے ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ان کے خون میں دوڑ رہا ہے، ان کی عادات میں شامل ہے، ان کے ترجیحات میں شامل ہے، تو وہ سطح شاید میری نہیں ہو سکتی. اور یہ حقیقت بھی ہے بہت بڑی. اور یہ کہنے کو اعتراضات تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، الیکشن کوئی کہتے ہیں کہ ہو جائیں، لیکن اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سطح پہ مطلب حلقے کو چلانا بھی تو ایک مقصد ہے نا. صرف تبدیلی تو نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھیں کہ جس سطح پہ ایک بندہ ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس نے اچھے انیشیٹوز بھی لیے ہیں، اچھے طریقے سے چلایا بھی ہے، اور لوگوں کی تعداد بھی بہتر رہی ہے، اور نئے سے نئے موضوعات پہ بھی بات ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں کو، دور دراز کے لوگوں کو بھی ہم نے مطلب اجلاسوں کا حصہ بنایا. تو یہ ساری چیزیں کرنا جو ہے وہ ہر بندے کے پاس کا روگ بھی نہیں ہے. تو کوئی ایسی آپشن بھی سامنے ہونی چاہیے نا کہ جس میں مطلب صرف کسی کے کہنے سے یا کسی کی اگر کوئی خار بازی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یا کوئی جیلسی ہو رہی ہو یا کچھ تو یا کسی کو ذکر پہنچانے کی نظریے سے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. معاملہ صرف یہ ہے کہ مقصد سب سے بڑا حلقہ ہے، حلقے کے اغراض و مقاصد، حلقے کا جو کام ہے جو وہ شروع سے کرتا آ رہا ہے. یہ کسی حلقہ تو اوپن فورم ہے، کسی کی میراث تو یہ ہے ہی نہیں نا. بالکل کہ اگر میراث ہوتی تو پھر منشا یاز صاحب کے بعد اتنے اہم لوگ، ڈاکٹر اقبال آفاقی رہے، رخسانہ سہولت رہی، فریم چودھری رہی، جی وقار بن لئی، تو اصغر عابد صاحب، تو مظہر مسعود صاحب، تو عبد تقی صاحب، تو منظر نقوی صاحب، تو اختر عثمان صاحب، تو حمید شاہد صاحب، تو مطلب اتنے بڑے بڑے نام جو اس وقت مطلب دنیا ادب میں جن کا ایک مقام ہے، جن کو لوگ احترام کرتے ہیں، جن کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوایا اپنی صلاحیتوں سے. تو وہاں پہ یعنی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کسی عام بندے کا کام تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جس بندے کے اندر اتنی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں تو اس بندے کو تو نہیں سونپا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جب کبھی کسی کو مجبوری بنتی ہے اور وہ حلقے کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو ایک ابھی تبدیلیاں آئی ہیں اور حلقوں میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں. لاہور میں آئی ہیں، پنڈی میں آئی ہیں، کچھ دیگر شہروں میں بھی حلقے ہیں جو چلا، پشاور میں بن چکا ہے، منڈی بہودین میں بنا ہوا ہے، ڈیرہ غازی خان میں، کھوڑ میں، مطلب اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ جگہیں کراچی میں موجود ہے. تو یہ مطلب حلقہ ایک ایسا سنجیدہ پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا معتبر پلیٹ فارم ہے جس کو دنیا ادب نے ہمیشہ اہمیت دی ہے. اس وجہ سے اہمیت دی ہے کہ اس کا جو معیار ہے، اس کا جو کام ہے، وہ اس کی پہچان ہے. کوئی شخصی یہاں پہ کوئی بت پرستی تو ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے. نہ کوئی شخصیت پرستی کا نام ہے، نہ یہ کسی کی میراث ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کو ضرور اگر کہیں پہ اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے. بات اور میں کہوں، آپ نے موضوعات کے حوالے سے بات کی تھی، میرے پاس ابھی کارڈ ہے، تو میں اگر آپ کو کارڈوں پہ جو انویٹیشن کارڈ ہے جس پر ہم ہر ہفتے حلقہ کا موضوع لکھ کے بھیجتے ہیں، یا وہ تو اب یقین مانے وہ میں نے فیس بک پہ اپنے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اتنے شاندار ہیں، اتنے اہم موضوعات ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ مطلب حیران ہوں گے. کوئی موضوع نہیں ہے جس پر ہم نے حلقے نے روٹین کے اجلاس سے ہٹ کر موضوعات پر، سیمینارز پر، ٹاکس پر، آپ نے کتابوں کی تقریبات، چینلز کو جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک حلقہ ایک بالکل اس کے علاوہ میڈیا چینلز پہ بہت بات ہوئی ہے، بہت سارے شوز میں، بہت ساری اخبار. آپ نے وہ کام کیے ہیں جو کہ یونیک تھے، اور اس کی اور وہ پہلی دفعہ بھی کئی کام آپ کے ایسے ہوئے ہیں ایسے جو کہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں. لیکن انیل صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں جو
اس ٹیم نے یا اس ٹینیور میں جو آپ کا ٹینیور ہے، جو آپ کا عہد ہے، آپ کا دورانیہ ہے، اس میں کرونا اور یہ ایونٹ اتنا بڑا اور چمکتا ہوا ایونٹ ہے کہ اب آئندہ آنے والی کوئی بھی انتظامیہ ہو، کوئی بھی، اس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہو گیا. وہ آپ نے ٹارگٹ جو ہے وہ اس نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، آپ عرش ہفتم تک پہنچا دیا نہیں ہے نہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ وہ کا اس کو اچیو کرنا جو ہے نا جی وہ تھوڑا مشکل ہو آپ کا خلوص ہے، آپ کی محبت ہے. میں یقین مان لیں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ضرور یہ سوچا تھا کہ میں یہ پروگرام کروں گا، اور میں یہ کہتا تھا کہ کبھی اللہ نہ کرے مجھے کچھ پرابلم ہو جائے یا کوئی صحت کے معاملات ہو جائیں یا کہیں مجھے جانا پڑ جائے، اور میں یہ پروگرام جو کہ قریب آ گیا بالکل ہی اس سال کے، تو دسمبر میں میرے پروگرام تھا. اور اس سے پہلے منشا یاد صاحب کے چھوٹے بھائی مشتاق بھٹی صاحب جو میرے ماموں ہیں، بہت پیارے ماموں تھے، وہ بھی میرے دوست تھے، اور میں تو ابھی کہتے جذباتی ہو رہا ہوں. تو ان کی بھی ریسنٹلی کتاب آئی تھی، پچھلے سال ہی ان کی یادداشتیں کے نام سے، میری یادداشتیں کے نام سے انہوں نے کی تھی، اور میں ان سے کئی بار ذکر کیا. اس سال ہی فوت ہوئے، پورے 3 مہینے بعد 23 ستمبر کو ان کی ڈیتھ ہوئی، اور 23 ہی دسمبر کو یہ پروگرام آیا، 3 مہینے بعد. تو میں ان سے سارا سال ذکر کرتا رہا، جب بھی ملتا تھا تو میں انہیں بتاتا تھا. انہیں پھیپھڑوں کا پرابلم ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی. تو 3 مہینے پہلے میں یہی کہا کرتا تھا کہ یہ ایک پروگرام ماموں میں نے کر رہا ہوں، تو آپ نے بھی اس میں شرکت کرنی ہے. اور وہ بڑے شاندار ہوئے، کہتے ہیں ہاں وہ بہت اچھا ہوگا، ہم اس میں شرکت کریں گے. لیکن ان کی وفات ہو گئی. تو خدا نخواستہ مطلب کوئی اور بھی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا تھا، تو میں یہ پروگرام رک سکتا تھا یہ ہونے سے. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں اس سے اگر مجھے جانا بھی پڑے تو میں یہ پروگرام کسی طریقے سے یہ ایک دفعہ ضرور ہو. اور 2 ہفتوں میں تقریباً اس کی ہم نے، کیونکہ میرے جو فنڈز تھے وہ 2 ہفتوں پہلے میں نے ذکر کیا دوستوں سے اور کرنا شروع کیا تھا. تو جب وہ ہوا تو پھر لگ بھگ 1 ہفتے میں ہم نے یہ ساری تیاری کی. فائنلی ہم نے کہا اب تو پھر ڈیلی بیسس پہ ہم نے اسے تیاری کرنا شروع کی اور ملنا شروع کیا ایک دوسرے سے. اور ان کے ساتھ میری خاص طور پر رویش صاحب سے جہاں بھی وہ اویلیبل ہوتے تھے ان سے بھی انہیں بھی ہم تنگ کرتے تھے. اور مجلس عاملہ نے اور سب نے کہا، مطلب جس نے بھی سنا اس نے کہا کہ یار بہت بڑا کام ہے، بہت شاندار ہے. فرشی صاحب نے بہت پیار کیا، اور سب دوستوں نے. یہی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کی خلوص ہے، میں خلوص کی بات ہی کر رہا ہوں. دیکھیں کہ میڈیا نے جتنی کوریج دی ہے، جیو نے، بہت ARY نے، سب ٹی وی، مثلا آپ دوسرے ایونٹس کو دیکھ لیں، پی ٹی وی ایکسپریس کہ انٹرنیشنل چینلز نے بھی رپورٹس بنائی ہیں، اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ وی لاگرز نے، آپ لوگوں نے وی لاگرز جتنے بھی، میں تو میڈیا پارٹنر ہوں، آپ نے سوچ ٹی وی نے کیا، آپ لوگوں کے بغیر تو کچھ بھی کیا، ممکن نہیں تھا نا، آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اس میں یہ عوام انٹرنیشنل نے کیا. ہاں ابھی خبریں آ رہی ہیں، ابھی سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ میں بالکل یہ ہم سب کی ایک ایفرٹ تھی جو ادبا شعراء نے اپنے طور پہ انہوں نے آ کے ایک ایفرٹ دی. اگر وہ نہ آتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. 200-250 لوگوں کا آپ نے لنچ ارینج کیا، اور اسناد اب کتنی رہ گئی ہیں جو ابھی تک، اب ہم انہیں پوسٹ کر دیں گے جنہیں یہ لاسٹ ٹائم پروگرام جو ہم نے کیا وہ یہی کہ جو رہ گئی وہ آ جائیں. لیکن کچھ دوست آئے پھر بھی کچھ نہیں آ سکے. اب ہم ان کو یا تو پوسٹ کر دیں گے، اور جو ہمارے سینئر ہیں جیسے آفتاب صاحب ہیں، آفتاب اقبال شمیم صاحب اور توصیف تبسم صاحب، ان لوگوں کو تو، اور فتح محمد ملک صاحب، تو ان کے گھروں پہ جا کے ان کو ہم پیش کریں گے اعزاز کے ساتھ، ان کو تکریم کے ساتھ جو بھی احترام ہمارا ان کا بنتا ہے ہم انہیں ضرور. تو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ویور کو سمندر پار، ہمارے ادبا شعراء کو؟ سمندر پار کے دوستوں کا تو سب سے زیادہ شکریہ کروں گا. میرے دوستوں میں ان کے نام کسی کو بھول نہ جاؤں. آسٹریلیا سے سعید احمد اور نوشی گیلانی صاحبہ، انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا. اور امروز نے، زاہد امروز نے، ڈاکٹر وہ ہیں اور جرمنی سے. اور طلعت نورین عروبہ صاحبہ نے ہمیں امریکہ سے، الماس شبی نے امریکہ سے، اور کینیڈا سے ہمیں حامد صاحب نے، حامد مرزا صاحب نے بھیجا. ہاں جی، انہوں نے میسیج بھیجا ہے. اور ثاقب ندیم اور ثاقب ندیم نے اور گلناز کوثر نے ہمیں ادھر سے بھیجا، برطانیہ سے. اس پہ ہم نے اس کو ریکارڈ. ہاں جی، اور سرور زہرا صاحبہ نے ابھی تک پوسٹ نہیں کر سکا ان کا،
انہوں نے UAE سے، وہ امریکہ میں شاید آج کل یا ہاں جی وہ اگر ویڈیو بھیج دیں نا جو ٹیکس انہوں نے کیا ہے تو جی اس وہ کو انتصاب کہانی کے وہ میں چینل لگا پر رہا لگا دیں۔ ہوں، ارشد نذیر ساحل نے اسپین سے، جی بالکل۔ تو اور عطا جو اللہ ایک تعداد قاسمی ہے، صاحب نے، عطا اللہ لاہور قاسمی سے صاحب نے میسج نذیر بھائی- کیسر صاحب نے بھیجا، نذیر کیسر صاحب نے ٹھیک دیکھیے ہے۔ کتنی محبت کی ہے، اور کچھ جو- جاوید فیروز نے میاں والی سے، سمینہ ارشد تبسم صاحبہ نے بھیجا۔ ارشد نعیم نے فیصل آباد سے، اور لاہور سے امجد طفیل، ڈاکٹر امجد طفیل نے، اور سب لوگوں کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اتنی محبت کی، اور یہ ہماری خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اور حلقے کو ہی سمجھا، دراصل یہ سب لوگوں کا حلقے کو ہی کے لیے ہی ہے سب، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ حلقہ تو ہم اب کر رہے ہیں کہ گولڈن جوبلی آئی ہے تو اتنا شور شرابہ ہوا، ورنہ تو حلقہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، کوئی اسے ہمیں حوصلہ دے نہ دے، ہم نے تو اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں، اور نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ جیتے رہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے آپ ٹائم کا بہت شکریہ، بہت آپ نے ہمیں بڑی اچھی اتنا گفتگو رہی، وقت دیا، اور کئی نئی باتیں جو حلقے کے حوالے سے تھیں، ہمارے نئے دیکھنے والے جو ہیں جی جی ان کو بھی اس سے جو ہے کافی اویئرنیس آئے گی کہ یہ جو کام کرنے والے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، اور آپ اس کے بعد آنے والے بھی لوگ جو ہیں وہ حلقے کو اسی طرح سے چلاتے رہیں، اور یہ چلتا رہے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، تھینک یو تھینک یو۔